ناظرین، پاکستان کی طرف سے پہلے افغانستان پہ ملٹیپل جگہوں پہ ایئر سٹرائک ہوتا ہے. اب اس کے جواب میں افغانستان نے بارڈر پہ ان 7 مقامات پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہماری کریج کو مت آزماؤ، پاکستان کو میسج دینا، اور اگر تم ایسے ارادے رکھتے ہو گیمز کھیلنے کے تو پھر نیٹو، امریکہ اور سوویت یونین کا انجام دیکھ لیں. اور یہ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع کی گئی. جو پاکستان کا میڈیا اس نے یہ رپورٹ کیا، پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یہی بتایا کہ یہ افغانستان کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے. یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں، بڑی سیدھی سی میسج ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے تو مت کریں ایسے کام، نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے، اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو دین آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے، ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو. کنر سے ننگرہار، خوست، پکتیا، زابل، کندہار اور ہلمند، یہ کچھ 6-7 جگہیں ہیں. ان مقامات پہ سملٹینیسلی لڑائی شروع ہوئی. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ افغانستان کی پہلے ریٹیلیشن ہے، اور وہ ریٹیلیشن کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے پاکستان نے کابل کے نزدیک ایک اٹیک کیا تھا. جو سب سے تشویشناک اور خطرناک معاملہ جو پاکستان افغانستان کے موجودہ کلیش، یہ 2021 سے افغان حکومت کے آنے کے بعد اب تک کی سب سے خطرناک جھڑپیں قرار دی جا رہی ہیں. فرنٹ لائن پوزیشن پر بھاری تعداد میں نفری افغانستان کی طرف سے آ چکی ہے. افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان ڈرونز اور بمباری کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے کہہ رہا ہے جوابی حملے ہیں سرحد پار سے کالعدم تنظیموں کی طرف سے. لیکن یہ بڑی سنگین قسم کی کشیدگی ہے. ابھی 27 جگہ کے قریب کراس فائرنگ ہوئی ہے. افغانستان کی طرف سے خالد بن ولید آرمی ریجمنٹ نے ننگرہار اور وہاں کابل حملے کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، جو باقاعدہ طور پر افغان طالبان کی ڈیورنٹ لائن کی طرف پیش قدمی کی بھی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں. ایک نئی بہت بڑی جنگ نظر آ رہی ہے، خطرناک ماحول تیار ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈین ایلیمنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا. افغان طالبان اس وقت نقشہ بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کو باہر کر کے سپر پاورز کے ساتھ خود ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. افغانستان جو پاکستان کا بڑا قیمتی اتحادی تھا، افغان طالبان ایک آزاد اور سخت گیر خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں. اب پاکستان سے ان سے راستے جدا ہو چکے ہیں. ان کے نئے اتحادی اب بھارت، روس اور چین ہے، کیونکہ روس نے پہلا قدم یہ اٹھایا اس سال، طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کیا. بھارت نے اسی سمت میں کابل میں اپنا سفارت خانہ بنایا، اور تیسری طرف چین جو ہے وہ بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، سڑکوں کے منصوبے بنا رہا ہے، اور بدلے میں اپنی مغربی سرحد پر امن چاہتا ہے. اب پاکستان کے لیے جغرافیائی طور پر ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے. دہائیوں کی محنت ہے، یہاں پہ تعلقات ہیں، بڑی مشکل سے یہ پروان چڑھائے گئے. لیکن اب جنوبی ایشیا میں جو طاقت کا توازن ہے، اس میں اس بار کارڈز جو ہیں وہ لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہندوستان مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے. جو چند سال پہلے تک ان کا میڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ افغان طالبان کو یہاں مدد کرتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، آج لڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا. ابھی افغان وزیر خارجہ ہندوستان کے دورے سے واپس ہیں، اور انہیں یقینی طور پر وہاں سے اسلحہ فراہم کرنے کی بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی. فضائی اعتبار سے ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ، اور پھر یہاں یاد رکھیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں صوبوں کا بارڈر افغانستان سے لگتا ہے، اور دونوں صوبوں کی عوام کے حالات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور افغانستان کی تاریخ تو ہے کہ وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، 2 عالمی طاقتوں کو بھی انہوں نے شکست دی ہے، اور پاکستان بلا شبہ ایک برتری، ایک بڑا آپ کو پتہ ہے ملک ہے. اور لیکن ان کے ساتھ اگر بھارت مل گیا تو پھر خدا نہ خواستہ مشرقی پاکستان والا مسئلہ تو وہ کریں گے. اب تو ٹرمپ کی مداخلت کا بھی دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نوبل انعام کو اس کا معاملہ حل ہے، اور وہ تو ویسے ہی چاہتا ہے لڑائی ہو. پھر چترال میں، باجوڑ میں، محمد میں، انگور اڈا میں، کرم میں، یہ سارے افغانستان کی طرف سے جو بلا اشتعال فائرنگ ہوئی 6 لوکیشن پر تو باقاعدہ کنفرم ہوا، اور یہ افغانستان آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. باقاعدہ گولے میزائل پاکستانی حدود کے اندر گر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کو نور ولی محسود کو مار دیا گیا ہے. لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن افغانستان سے بعد میں آئی نہیں. کچھ اور دہشت گردوں کا نام لیا گیا، لیکن وہ دہشت گرد 2018 اور 2019 میں، یعنی آج سے 7 اور 8 سال پہلے مارے جا چکے ہیں، اور ان کی خبریں مرنے کی پہلے ہی چل چکی ہے. اب اس انسیڈنٹ کے بعد پہلے افغان میڈیا یا افغانستان کی حکومت کی جانب سے دھمکی آویز رویہ اختیار کیا گیا، اور انہوں نے اس کی مذمت بھی کی. انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارے جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر آ کے خلاف ورزی کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے رشیا کا اور ساتھ میں انہوں نے امریکہ کا مثال بھی دیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے بڑی لمبی جنگیں لڑی ہیں. دیکھیں افغانستان ایک خاص طرح کی لمبی جنگ تو وہ لڑ دیتے ہیں، لیکن پاکستان نے ایک جنگ میں انہیں بھرپور سپورٹ دی، اور دوسری جنگ انہوں نے خود ہی لڑی ہے، لیکن تب تک وہ بہت ٹرینڈ ہو چکے تھے، جو انہوں نے نیٹو کے خلاف ایک لمبی لگ بھگ 20 سال کی ایک لڑائی لڑی ہے افغان طالبان نے. بہرحال
अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। अच्छा, बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान्स, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान्स के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान। इंडिया के सिर्फ दो ही रास्ते से, या तो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं, एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जम में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए, इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ, अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अफगानिस्तान ने आधी रात पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमले किए हैं, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि ये हमले 23 जगहों पर हुए थे, जहां पर पाकिस्तानियों को बुरी तरह से मारा गया है और वो अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको ये लगा नहीं था कि अफगानिस्तान इस तरह से हमारे ऊपर रिटेलिएट कर देगा, और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने किया था उसके एवज में ये हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वही पाकिस्तानी थे जो कुछ समय पहले भारत को धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये लोग तैयारी तो भारत की कर रहे थे, लेकिन आ गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने इस तरह से दौड़ा कर मारा इनके आर्म्ड फोर्सेस की कि इनकी आन बाहर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इनकी कुटाई हुई है ये बता नहीं सकते कि किस तरह से इनको कूटा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों तरफ से मुतजाद इत्तलात हैं, ठीक है। हम अभी ग्राउंड पर नहीं हैं और ग्राउंड पे किसी से राब्ता भी नहीं हो रहा। एक तरफ से कहा जा रहा है जी हमने उनकी पोस्ट उड़ा दी है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है जी हमने उनकी पोस्ट उड़ा दी है। लेकिन इस सूरत हाल पे मैं आपको एक मुख्तलिफ एंगल से अपना तजिया पेश करूंगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा जायजा लेना है कि पाकिस्तानी फौज कितनी बुरी तरह फंस गई है, अपनी ही चालों के दाव पेच में कितनी बुरी तरह आ गई है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग शुरू कर देता है और इस दौरान भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, तो इसका सिर्फ एक मतलब होगा कि पाकिस्तान अमेरिका से किया गया बगराम एयर बेस लेके देने का वादा पूरा कर रहा है, और भारत को पैगाम दिया जा चुका है ट्रंप की तरफ से